بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ شمس۔ سات نام اللہ کے جو مہربان رحم فرمانے والا ہے۔ اس سورت میں نیکی اور بدی کا فرق سمجھایا گیا، لوگوں کو ان کے برے انجام سے ڈرایا گیا، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ انسان کو اللہ نے جو نفس دیا ہے اس کو کس طریقے سے قابو میں رکھ کر اس چھوٹی سی زندگی میں اللہ کی بات کو مان کر آخرت میں ہمیشہ کی خیر پانے کی دعوت ہے۔ والشمس وضحاها، سورج اور اس کی دھوپ کی قسم۔ یہاں آپ دیکھیں گے کہ آپ مختلف چیزیں جو ایک دوسرے سے متضاد بھی ہیں اور کچھ جگہ مترادف بھی ہیں، ان سب کی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کی قسم کھائیں تو اس کی عظمت کے لیے نہیں کھاتے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو خود سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کی قسم کھانا اس کو گواہ بنانا ہے۔ تو جب بھی کوئی قسم ہوگی تو اس کے بعد جواب قسم میں ہی پتہ چلتا ہے کہ بات کیا تھی۔ تو پہلی قسم ہے سورج اور اس کی دھوپ کی۔ یہاں لفظ ضحیٰ ہے، ایک نماز کو بھی صلاۃ الضحیٰ کہا گیا۔ سورج کی روشنی کو اور اس کی حرارت دونوں کو ضحیٰ کہتے ہیں۔ چاشت کے معنی بھی ہیں۔ بالکل سورج جب بلند ہونے لگتا ہے تو اس وقت کے 2 نفل انسان کے جسم کے جوڑوں کا صدقہ ہے۔ آج کے دور میں اکثر لوگ جسم میں دردوں کی تکلیف کا اظہار کرتے ہیں۔ صبح کی نماز یعنی ضحیٰ کے 2 نفل انسان کے جسم کے جوڑوں کا صدقہ ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نفلی عبادات کی توفیق عطا فرمائے۔ والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب کہ وہ پیچھے آتا ہے۔ کس کے پیچھے آتا ہے؟ سورج کے پیچھے آتا ہے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ جو ہی رات آتی ہے تو سورج چھپ جاتا ہے، اس کی روشنی رات بھر غائب رہتی ہے۔ اور اس ساری کیفیت کو یوں بیان کیا گیا کہ سورج کے آتے ہی چاند چلا جاتا ہے، اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اگلی آیت، وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا، اور دن کی قسم جب کہ وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے۔ یعنی سورج آتا ہے تو دن نمایاں ہو جاتا ہے، چاند آتا ہے تو رات روشن ہو جاتی ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا اگلی آیت، وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا، اور رات کی قسم جب کہ وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے۔ ایسے نہیں لگ رہا سی سو۔ دیکھا جائے تو صدیوں سے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور کتنے خوبصورت طریقے سے چل رہا ہے۔ 1 سیکنڈ کا فرق نہیں آتا، سن رائز سن سیٹ کب کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں ہر چیز کو ایک سسٹم کے تحت رکھ دیا اور فرمایا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا۔ یہ کس کی قسم ہے؟ اللہ کی ذات کی قسم ہے۔ یعنی ایک طرف تو رات اور دن کا معاملہ چل رہا ہے، دوسری طرف چھت کی طرح آسمان کو زمین پہ کھڑا کیا ہوا ہے۔ اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان صورتوں میں آسمانوں کے متعلق بھی مختلف چیزیں آ رہی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے۔ کھڑا ہونے کو کہا تو کھڑا ہو رہا ہے، جس دن پھٹنے کا حکم دیا جائے گا تو پھٹ جائے گا۔ تو اتنا بڑا آسمان جب اللہ کے حکم کو مانے، اس کے حکم پہ قائم ہے، تو ہم کتنا قیام کرتے ہیں؟ ہم تو چند سیکنڈ میں تھک جائے۔ اصل میں یہاں یہی سکھایا جا رہا ہے کہ اتنی بڑی بڑی مخلوقات اللہ کی بات مانتی ہیں، عبادت کرتی ہیں، تو تم بھی کرو۔ وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا ہے۔ آسمان اوپر کھڑا ہے تو زمین نیچے بچھی ہے۔ دیکھا جائے تو آسمان کھڑا ہے تو کھڑا ہونا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ زمین بچھی ہوئی ہے اور اس کے اوپر منو ٹنو وزن ہے، دونوں کے اندر مزاج میں اطاعت ہے۔ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا۔ ہموار کرنے سے کیا مراد ہے؟ کہ ایسا جسم دیا جو بالکل سیدھا ہے، ہاتھ پاؤں دل دماغ سب کچھ موضوع طریقے سے کام کر رہا ہے۔ آپ دیکھیے دیکھنے میں، سننے میں، چھونے میں، چکھنے میں انسان بہت زیادہ ایکسپرٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ذرائع علم ہمارے ساتھ لگا دیے۔ کیا پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، اس کے پاس وہ ساری چیزیں موجود ہیں کہ جن کو استعمال کر کے وہ بنانے والے کو پا سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کا بندہ بن سکتا ہے۔ اور حقیقت ہے کہ پیدا ہونے والا ہر بچہ مسلمان ہی ہوتا ہے، بعد میں جو گھر کا اور ماں باپ کا دین اور مذہب ہوتا ہے وہ اسی کے اوپر چل پڑتا ہے۔ لیکن اگر زندگی میں کبھی بھی موقع ملے، اس کو سوچنے کا موقع دیا جائے، تو وہ یقیناً اپنی فطرت کی اس پکار کو قبول کرے گا۔
فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ اب دیکھیے لفظ الہام اردو میں بھی بولتے ہیں نا، لہمن سے ہوتا ہے نگلنا، لہم الشیء، کسی چیز کو اس نے نگل لیا۔ اب اس کو یہاں الہام کے ساتھ کیسے دیکھیں گے آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی تصور دل میں آتا ہے غیر شعوری طور پہ، جس کو ہمارے یہاں سکس سینس بھی کہہ دیتے ہیں نا، کبھی دل میں خیال آنے لگتا ہے، کبھی دماغ میں آنے لگتا ہے، تو مراد یہ ہے کہ ہر انسان کو نیکی اور بدی کا فرق اللہ نے بتا دیا۔ ایک بلی بھی اگر آپ اس کو دودھ دیں تو آپ کے پاس ہی بیٹھ کے پیے گی اور پھر آپ کے پاؤں بھی چاٹے گی، لیکن وہی بلی اگر سنک میں سے گوشت کی ایک بوٹی لے جس کو آپ دھو رہے تھے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ وہاں کھڑے ہو کے نہیں کھاتی، وہاں سے دور جا کر کھائے گی۔ کیوں؟ ایک بلی کو بھی یہ پتا ہے کہ جو دودھ اس کو دیا گیا وہ حلال تھا اور جو بوٹی اس نے اٹھائی وہ چوری کی ہے، وہ حرام ہے۔ تو ایک جانور جس میں عقل بھی نہیں، اگر اس کو یہ پتا ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کہے کہ آئی ڈونٹ نو واٹس گڈ واٹس بیڈ؟ اصل میں یہاں یہی بتایا جا رہا ہے۔ اور تزکیہ ہوتا یہ ہے کہ انسان کو دن بدن اپنی برائیاں نظر آنے لگے اور اپنی خوبیوں کو بہتر سے بہتر کرنے والا بنا لے، اور ہر انسان دوسرے سے مختلف ہے، ہر لمحے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو تبدیل کر سکتا ہے۔ لہٰذا کرنا کیا ہے؟ اپنے آپ کو جان بوجھ کر فتنوں میں ڈالنے کی بجائے ہمیشہ خیر کے قریب رہ کر، خیر کی بات کو سن کر، اچھے لوگوں کا ساتھ لے کر اچھی سے اچھی باتیں کرنے کی کوشش کرنی ہے، تو انشاءاللہ اس دنیا میں بھیجے جانے کا جو مقصد تھا وہ پورا ہوگا۔ اسی لیے پھر آگے فرمایا قد افلح من زکاہا، یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، یعنی جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، کلینلینس، پیوریفیکیشن آف سول۔ اور یاد رکھیے یہ سب سے مشکل کام ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب رسالت کے کاموں میں سے ایک کام کیا تھا؟ تزکیہ، اچھی باتوں کا کرنا اور بری چیزوں کا روکنا۔ جب آپ نئے نئے دین میں آتے ہیں نا، اللہ کی مرضی پتہ چلتی ہے تو اچھی باتیں ہم شروع کر دیتے ہیں، یہ نسبتاً آسان ہوتا ہے، بٹ برائیاں چھوڑنا مشکل ہے، اس کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے اور مجاہدے کی اور قربانی کی۔ لیکن جو اللہ کے لیے کوئی ایک غلط چھوڑے گا، اللہ اس کو اس کا بہترین بدلہ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی۔ وقد خواب من دساہا، اور نامراد ہوا وہ جس نے اس کو دبا دیا۔ کیا پتہ چلا؟ کامیاب تو وہ ہے جس نے اپنا تزکیہ کیا، ناکام وہ ہے جس نے اس کو دبا دیا۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس کو دبا دیا، یہ کس کی باتیں ہو رہی ہیں، کون، کیسے، کیا کچھ؟ تو یہ ہے وہ بات جس پر پیچھے قسمیں کھائیں گے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی چیزوں کو ہمارے سامنے لاتے ہیں جو آپس میں متضاد بھی ہیں، مقابل بھی ہیں، کہیں سورج ہے تو چاند، رات ہے تو دن، ہاں، سردی ہے تو گرمی، ان سب کی ان چیزوں کو سامنے رکھ کر نفس کی ان دو کیفیات کی بات کی، فَالْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ تو جواب قسم پھر کیا نکلا کہ میں نے اپنے نفس کی اصلاح کرنی ہے، تزکیہ نفس ٹیم کرنا ہے، ایک ایک کر کے اپنے نفس میں سے ضد نکالنی ہے، نافرمانی نکالنی ہے، اور ایک ایک کر کے اچھی چیز کو اس میں ڈال دینا ہے۔ اور جتنا زیادہ یہ آپ اور میں کرتے جائیں گے اتنی اللہ تعالیٰ کی مدد ہمارے شامل حال ہوگی۔ اور یاد رکھیے اسی کا نام جہاد بن نفس ہے۔ کوئی شخص بھی پورے کا پورا ایسا نہیں بن سکتا کہ وہ فرشتہ بنے، لیکن کوششیں تو ہوں گی نا۔ بعض لوگ کہتے ہیں سمجھ نہیں آتا کیا شروع کریں، کب کہیں، کیا کریں، تو یہاں لفظ دساہا کو دیکھیے، دبانا، چھپانا، یعنی وہ شخص جو اپنے نفس کے اندر پائے ہوئے نیکی کے جذبات کو ابھارنے کی بجائے دبا دے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہر بندے کے اندر نیکی کا ایک جذبہ ہے، لیکن کبھی باہر کا ماحول، کبھی اندر کی کوئی کمی اس کو دبا دیتی ہے۔ ایون اب دیکھیے معاشرے کا جو بڑا دبا ہوا طبقہ ہوتا ہے نا، ان کو بھی قریب سے جا کر دیکھے نا تو ان کے اندر بھی نیکی کا جذبہ اور شوق ہوتا ہے۔ تو آپ کا میرا کام کیا ہے؟ اور یہ قرآن اس میں بہت مددگار ہے، یہ انسان کی خیر باہر لاتا ہے، اس کا ٹیلنٹ ابھارتا ہے اور اس کے اندر جو شر ہوتا ہے اس کو دباتا ہے۔ تو جس کو بھی آپ چاہتے ہیں کہ اس کا تزکیہ ہو، اس کے ہاتھ میں یہ کتاب تھما دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بڑا پیارا قول ہے، کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھا دو، قرآن ان کو سب کچھ سکھا دے گا۔ تو اللہ کرے کہ یہ کتاب ہماری زندگیوں میں آ جائے۔ کذبت ثمود بطغواہا، سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر جھٹلایا۔
اب بڑی بڑی قوموں میں سے ایک قوم سمود تھی، ان کے بارے میں بتایا گیا کہ دیکھو انہوں نے اپنا تزکیہ کیوں نہیں کیا۔ اس لیے نہیں کیا کہ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا تھا۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی بہت ساری نعمتیں دی تھی، لیکن انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ تو کہہ لیجئے کہ پہلے نفس کی نشانیاں دی، انفس، اور اب تاریخ کی نشانیاں دی جا رہی ہیں کہ جس قوم نے بھی اللہ کے بتائے ہوئے راستے کو اختیار کیا وہ کامیاب ہوئی، اور جس نے اس سے مختلف کام کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا نام تک بھی مٹا دیا۔ اِذِ انبعث اشقاها، جب اس قوم کا سب سے زیادہ شقی شخص بپھر کر اٹھا۔ اشارہ ہے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کے ارادے کی طرف۔ یاد رکھیے کہ انبیاء کرام اپنے اخلاق اور کردار سے بڑے خوبصورت انسان ہوتے ہیں، لیکن پھر لوگ ان کو قتل کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انبیاء کا لایا ہوا پیغام ان کی خواہشوں کے راستے کی ایک رکاوٹ ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں ان کو ہی ختم کر دو تاکہ یہ پھر ہمیں کچھ روک ٹوک نہ کر سکیں۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاها، تو اللہ کے رسول نے ان لوگوں سے کہا کہ خبردار اللہ کی اونٹنی کو ہاتھ نہ لگانا اور اس کے پانی پینے میں رکاوٹ نہ بننا۔ یہاں رسول اللہ سے مراد حضرت صالح علیہ السلام ہے۔ خود معجزہ مانگا اور بعد میں اس کے تقاضے پورے نہ کر سکے۔ انسانوں کی یہ عادت ہوتی ہے، بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، موقع آئے گا تو دکھائیں گے، اللہ ہمیں ایک بار یہ کام کرنے کا موقع دے، پھر وہ موقع آ جاتا ہے نا تو پھر اس وقت ایفس اینڈ بٹس میں آتے ہیں۔ تو یہاں اصل میں وہی واقعہ جو پیچھے بہت جگہ آیا اسی کا اشارہ دیا گیا کہ دیکھیے اتنی بڑی قوم جب ان کے اندر رسول دشمنی آئی اور اپنے ہی مانگے ہوئے معجزے کا انکار کرنے لگے تو کیا کیا؟ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، مگر انہوں نے اس کی بات کو جھوٹا قرار دیا اور اونٹنی کو مار ڈالا۔ اونٹنی ان کو کیا کہتی تھی؟ اصل میں اونٹنی ان کی دنیا کو کم کرتی تھی۔ جہاں اونٹنی آتی ان کے اپنے جانور بھاگ جاتے، اور اونٹنی کا آنا یا اس کا وہاں رہنا ان کے لیے ناقابل برداشت ہو گیا۔ کیا پتہ چلا کہ جب اندر سچ نہیں آتا نا تو پھر اس کے تقاضے بھی نہیں نبھائے جاتے۔ اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں اس عذاب کا تذکرہ کیا جو اس قوم پہ آیا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، آخر کار ان کے گناہ کی پاداش میں ان کے رب نے ان پر ایسی آفت توڑی کہ ایک ساتھ سب کو پیوند خاک کر دیا، پیرلل کر دیا، جس کو کہتے ہیں نا بالکل زمین بوس کر دیا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو موقع دیتا ہے، جب کوئی نہ سنبھلے تو پھر اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ ان کو یہ سزا دے رہا تھا تو کیا ہوا؟ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور اسے اپنے اس فعل کے کسی برے نتیجے کا کوئی خوف نہیں۔ کیا پتہ چلا کہ جب اللہ کسی کو پکڑتا تو ڈرتا نہیں ہے، دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہے کہ اگر میں نے کسی کو سزا دی تو لوگ میرے خلاف ہو جائیں گے، میرا تختہ الٹ دیں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ سب سے اعلیٰ ہے، وہ سب کو پوچھ سکتا ہے لیکن اس کو کوئی نہیں پوچھتا۔ تو آپ نے میں نے اس صورت سے کیا سیکھا؟ نفس کا تزکیہ کرنا ہے، اچھی چیزوں کو بڑھانا ہے، برائیوں کو کم کرنا ہے۔ اگر ابھی تک پوری کامیابی نہیں ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے، اللہم آتی نفسی تقواہا وانت خیر من زکاہا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری ایسی دعائیں منسوب ہیں کہ جو آپ ایسے موقع پہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے اپنے نفس پہ غالب کر دے، نہ کہ ہمارا نفس ہم پہ غالب آ جائے۔ آمین۔